السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے FB آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی باریک ایسی ملون اور مزین شکلیں حرام کی تیار کر دی ہیں یہود و نصارہ اس امت کے لیے کہ جس چیز کو حلال سمجھتے رہیں گے مدتوں ہی نہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے۔ ایسی شکلیں کمائی کی اور ایسے اسباب مہیا کریں گے کہ یہ کہیں گے ہاں، اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حرام ہوگا، لیکن لوگ کہیں گے کہ یہ وہ حرام نہیں جو پہلے والا حرام تھا، یہ تو حلال معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، لوگ کہیں گے حالانکہ وہ حرام ہوگا، مگر لوگ کہیں گے کہ یہ وہ حرام نہیں ہے، یہ تو دوسری قسم کی چیز ہے۔ جی ہاں، اس طرح لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، اپنی کمائی کے نقشوں کو حکم پر لاؤ، ہر قدم پر پوچھو علماء سے، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، اور واقعی علماء سے پوچھ کر چلو۔ صرف کتاب پڑھ کر عمل کر لینا، اس میں معلومات تو حاصل ہو سکتی ہیں لیکن تربیت اور تعلیم نہیں ہو سکتی۔ تربیت اور تعلیم تو علماء کی صحبت اور مجالس سے ہے۔ اس طرح ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ صبح شام کی تین تسبیحات، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کی استغفار کی۔ یہ تین تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ کلمات بندے کی زبان ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلمہ ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اس لیے قرآن کی تلاوت سے افضل کوئی ذکر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر دعا کا وقت نہ ملے اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے سجدہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا موقع ہے، لیکن پھر بھی قیام سجدے سے افضل ہے کیونکہ قیام میں قرات ہے، قرآن کا پڑھنا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔ یہ میں بہت تاکید سے کہتا ہوں، آج کے لیے ایک فیشن چلا ہے، فیشن کہوں یا بیماری کہوں یا سنت کی مخالفت کہوں یا خلفاء راشدین کے طریقوں کا مٹانا کہوں کہ موبائلوں میں قرآن کا رکھے پڑھو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، قرآن میں پڑھ لو، اس میں پڑھ لو، اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جب خلفاء راشدین اور جن کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے احادیث میں، جب ان کے طریقوں سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے، جب ان کے طریقوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جب ان کے طریقوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، تو پھر مسلمان نئے طریقوں کو اور نئے رواجی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی شرم، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جائز ہے، کس نے کہا ہے کہ ناجائز ہے؟ مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ تمہیں کن کے طریقے محبوب ہیں، آیا اس زمانے کے نئے طریقے محبوب ہیں یا وہ طریقے جن پر اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی رہے وہ طریقے مطلوب ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عمر نماز اور اذان کے درمیان قرآن کو، وضو اور نماز کے درمیان قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکید سے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔ ہاں، یہ اپنی عبادات کو نئے فیشنوں پر، اپنی عبادات کے رواجی طریقوں پر لے جانا یہ جہالت ہے، اور یہ خلفاء راشدین سلف صالحین کے طریقوں کی مخالفت ہے۔ اگر اس پر چلتے رہے تمہاری آئندہ آنے والی نسل نہیں سمجھے گی کہ قرآن کے پڑھنے کا کیا طریقہ تھا۔ پچھلے جتنے بھی صحابہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ختم ہوئے ہیں وہ خدا کی قسم صرف اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں اعمال کا اثر باقی رہے لیکن سنتیں کسی طرح ختم ہوں۔ اس لیے چاہیے کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا جائے، اور یہ بھی تاکید کروں گا میں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ ضرور دیکھا کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
تاکہ قرآن کے مضامین کا اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو ہم سے براہ مخاطب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سچا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، جبکہ اخبار کی خبر کی کل تردید آ جائے گی، خبر جھوٹی تھی، لیکن قرآن جب سے لکھا گیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا، قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا، وہ سب قرآن میں لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا۔ قرآن کی کوئی خبر ایسی نہیں جس کو کہا جائے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے کو بھی ضرور دیکھیں، اس سے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت، اس کے کلام کا رعب، اس کے وعدوں کا یقین، اس کے وعیدوں کا خوف پیدا ہوگا۔ اور یہ قرآن کے پڑھنے کا بھی اصل طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدوں کی امیدوں کے ساتھ، وعیدوں پر خوف کے ساتھ، عذاب کی آیتوں پر پناہ مانگنے کے ساتھ اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم سے پوچھو تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو ایسے جیسا ایک آدمی پورا گلاس پانی کا ایک سانس میں پی جائے، تم قرآن ایسے پڑھتے ہو۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو کہ قرآن پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہم بتائیں گے، کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک ایک آیت پر، وعدوں کی آیت پر امید کرتے، وعید کی آیت پر پناہ مانگتے، سوال کی آیت پر سوال کرتے، بعض مرتبہ ایک ہی آیت پر آپ کو پوری رات گزر جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو اس طرح متوجہ کرو۔ تبلیغ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواجی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اپنی تعلیم و تربیت کا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک مسنون طریقہ ہے، ایک مسنون طریقہ، کیونکہ سارا کام سیرت کے تابع ہے۔ اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔